کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ بھول کی بیماری ہے ان کو، مثلا وہ قرآن انہوں نے شروع کیا کہ میں پورا قرآن پڑھوں گی، اب ان کو یاد نہیں رہتا کہ اس سپارہ میں نے پڑھا تھا یا میں بھول گئی تھی، 30واں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اس طرح یہ ان کے کہنے کے مطلب۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان خاتون نے کہا بھی میں بڑی پریشان ہوں، مجھے قرآن ایصال ثواب کرنا ہے، تو تم ایسا کرو کسی سے قرآن لا دو، میں اس کا ہدیہ دے دوں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ طاعت پر یعنی نیک اعمال پر اجرت لینا اصلاً حرام ہے۔ اصلاً کا مطلب حقیقی حکم تو یہی تھا کہ طاعت پر اجرت لینا حرام ہے۔ آپ نماز پڑھنے پر، نعت پڑھنے پر، قرات کرنے پر اور اس طرح اذان دینے پر اگر اجرت لیں تو پہلے حکم کے مطابق حرام تھا، لیکن اور اس وقت حرام حرمت کا حکم سخت اس لیے رکھا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کی طرف سے علماء کو اس طرح خدمت کرنے والوں کے لیے وظائف مقرر تھے، سیلری نہیں تھی، وظائف مقرر تھے، تو اسی گنجائش تھی۔ پھر جب یہ زمانہ آگے بڑھا تو ایسے بہت سارے دینی امور ہمیں نظر آئے کہ جن میں اگر اجرت مقرر نہ کی جائے اور آدمی اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرف چلا جائے تو ان امور کا ادا کرنا مشکل تھا اور اس سے دین کے کام کو شدید نقصان ہوتا۔ مثال کے طور پہ امام صاحب کام کرنے چلے گئے تو اب مسجد خالی ہے، مؤذن صاحب پتہ چلا جی مارکیٹ پہ بیٹھے ہوئے، کام بھی تو کرنا ہے، سیلری تو آپ دیں گے نہیں، تو یہاں پہ اذان نہیں ہو رہی۔ اس طرح استاد نہیں ہے تو بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا، علم دین کون پڑھائے گا، اگر اصلاح کرنے والے واعظ نہیں ہوں گے تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو علماء متاخرین نے ان مخصوص امور میں اجرت کی اجازت دی کہ بھئی اس کی وجہ سے کار دین ختم ہو جائے گا، باقی تمام میں سابقہ حکم باقی رکھا۔ لہٰذا اب یہ قرآن پڑھنے پر اجرت طے کرنا یہ حرام، اور علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا بعض لوگ اپنے مرحومین کی قبور پر حافظ صاحب کو بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں یا پورا ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، ثواب ہی نہیں ملے گا بالکل۔ اس طرح یہ خاتون کہ میں قرآن مجھے لا دو، میں اس کو ہدیہ دے دوں گی، اگر آپ ہدیہ دے دیں گی تو وہ ثواب ہی نہیں ہے اس کا، تو پھر ایصال کیا کریں گے آپ یہ بتائیے؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اور یوں ہی معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوں، ایسی قرآن خوانیاں گھر میں رکھوانا کہ جس کی آپ پہلے اجرت طے کر لیں، آپ صاحب کتنے پیسے لیں گے، آپ صاحب کہتے ہیں اتنے پیسے، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور وہاں پر کھانا اور شربت بھی ہوگا اور چائے بھی میں پیتا ہوں۔ یہ آپ نے جب اجرت طے کر لی، ادھر پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود قرآن پاک لے کر اس کو پڑھیں اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجرت عطا فرمائے گا، لیکن اس طرح اجرتیں طے کر کے قرآن پڑھوانے کا کوئی ثواب نہیں۔